نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بادشاہ کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی آپ کے وصال کے بعد، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آپ سے فرماتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو اللہ فتح دیتا ہے، تو آپ اکثر بادشاہ کے لیے پھر فتوحات کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ میری عمر 10 سال کے قریب تھے، تو ہمارے علاقے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا آنا ہوا، تو والد نظام الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نجم الدین، آؤ ایک بزرگ آئے ہیں، ان کی زیارت کریں۔ تو ہم بابا فرید کی زیارت کے لیے گئے، میرے سر پہ رکھ دی اور فرمایا کہ اے نظام الدین، اس بچے کی پرورش میں کوئی کمی نہ کرنا، کہ اس سے 4 دانگ عالم میں قلندر بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ غوث دہر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والد صاحب نے پھر مجھے دہلی بھیج دیا، اور دہلی میں کچھ عرصے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا اور آپ کی خدمت میں رہا۔ آپ نے کافی تربیت فرمائی، لیکن مجھے کشود حاصل نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے نجم الدین، تمہارا کشود روم میں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو مرد قلندر تمہارا کشود کرے گا وہ روم کے سب سے بڑے بزرگ ہوں گے، اور ان کا نام خضر پہ ہوگا، اور قلندر سلسلہ قلندریہ کے سرخیل ہیں وہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے آپ سے اجازت لی اور میں روم کی سفر پہ نکل گیا۔ روم پہنچے، روم میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہیں آپ کو کشف ہوا۔ تو حضرت پیر خضر الرومی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم غوث دہر ہو اور سفر کرو۔ تو آپ سفر کرتے ہوئے بنگال پہنچے، تو اس زمانے میں شیخ علاء الحق کا دور تھا، وہ پنجاب میں، بنگال میں، وہ وہاں پر کتب تھے۔ اچھا، آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ کی پیشانی پہ کتب الاقطاب لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ ظاہر میں باطن میں، ظاہر میں سبحان اللہ۔ لوگ پڑھ لیتے تھے، یعنی کہ نظر دیکھنے والا ہی دیکھتا تھا کہ یہ عبارت کتب الاقطاب لکھی ہوئی ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ کی پیشانی پہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ بنگال پہنچے تو بنگال میں آپ سے حضرت شیخ علاء الحق سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میری اولاد کے لیے دعا کیجیے کہ وہ مقام قطبیت تک پہنچے۔ آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور ایک کرامت وہاں آپ سے ظاہر ہوئی کہ وہاں چراغ جلانے کے لیے تیل شارٹ ہو گیا، کم ہو گیا، نہیں مل رہا تھا۔ تو لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو آپ سے آن کے کہا، آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، کہ حضرت ایسے ایسے مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا تیل ہے تو ایک چھٹاک کے قریب وہ تیل کسی نے آپ کو دیا کہ حضرت یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ، وہ لے کر آئے، آپ نے اس کو بولا یہ تیل لے جاؤ اور وہ پانی کا جو تالاب ہے اس میں ڈال دو۔ اب وہ کہنے لگا حضرت تیل تو پہلے ہی نہیں ہے،
آپ نے فرمایا جاؤ ڈال دو. انہوں نے ایک بہت بڑا تالاب تھا پانی کا، اس میں ڈال دیا جا کر، وہ سارا تالاب تیل ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان آپ نے فرمایا لو جاؤ اس میں جتنا جس کو چاہیے لے جائے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ جب مالوہ آئے، آپ نے بڑی ریاضتیں کریں. آپ 50 برس مکے میں رہے اور 30 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مکان پر آپ حاجیوں کو پانی پلاتے رہے. سبحان اللہ. اور وہیں قریب میں ایک چٹان تھی پہاڑ کی، اس پر آپ ذکر فرماتے تو اس پہاڑ کی چٹان سے اللہ کی آوازیں آتی. تو حاجیوں نے یہ آوازیں سب سنی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا کہ یہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، ان کے رات کو عبادت کرتے ہیں. وہ کہنے وہ کون ہے؟ کہنے وہ جو پانی پلاتے ہیں لوگوں کو. تو حاجی وہاں سے طواف کے بعد آپ کی زیارت کے لیے جاتے اور آپ کی 10 بوسیاں کرتے وہاں بیٹھے ہوئے کی. آپ نے قریباً 10 برس اس پتھر پہ ریاضت فرمائی بیٹھ کے اس چٹان پہ. 40 برس کے قریب آپ مکے میں رہے ہیں. پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ پاکستان وہاں انڈیا ہندوستان چلے جائیں، وہاں ترویج کریں سلسلے کی، رجد و ہدایت کا سلسلہ جاری کریں. پھر آپ ہندوستان آ گئے. ہندوستان میں آپ نے مالوہ کو اپنا مسکن بنایا. جب مالوہ آپ آ گئے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں والد ہوئے. حضرت آپ کے جو پیر و مرشد تھے شیخ علاء الحق رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، نجم الدین قلندر جو ہیں یہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے خلیفہ بھی ہیں. آپ سے بھی خلافت اجازت آپ کو ہے. تو وہ آپ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے مالوہ گئے. تو کچھ روایات میں ہے کہ آپ کو 10,000 مریدین کے ساتھ تھے. کچھ میں ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے ہندوستان میں کے ساتھ تو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے. تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہو گئے وہاں پر موجود. تو آپ نے وہاں 3 روز قیام کرنا تھا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ مہمان تھے وہاں پر. تو حضرت نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بھنڈاری ہوتے ہیں جو لنگر خانہ چلاتے ہیں، بھنڈاری کہلاتے ہیں وہ لوگ قلندریہ سلسلے میں. تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور لوگ تو بہت ہیں مگر ہمارے پاس اناج نہیں ہے کہ ہم ان کو کھانا کھلا سکیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. تمہارے پاس کھانے کا برتن ہے کوئی بڑا؟ انہوں نے کہا حضرت وہی دیگچے ہیں بڑے دیگے، کہ جو سب سے بڑا برتن ہے اس کو چولہے پہ چڑھا دو، پانی بھر دو. انہوں نے پانی چولہے پہ چڑھا دیا اور اس میں پانی بھر کے پانی پکانے لگے، گرم کرنے لگے. آپ نے فرمایا جاؤ اور آس پاس جتنے درختوں کے پتے جھڑے ہوئے پڑے میں سب اٹھا لاؤ. انہوں نے پتے اکٹھے کرے وہ لے کر آ گئے. آپ نے فرمایا اس میں ڈال دو. اس میں ڈال دیے. آپ نے فرمایا جاؤ لنگر کھول دو. حضرت کیا لنگر کھول دے؟ آپ نے فرمایا کہ جو سائل تم سے جو سوال کرے اس کو اس میں ہاتھ ڈالنا، اللہ کی حکم سے اس کو کھانا ملے گا. اب جو سائل آتا وہ کہتا بریانی چاہیے، وہ ہاتھ ڈالتے بریانی نکال کے دے دیتے. سبحان اللہ. اب اس پہ کپڑا پڑا ہوا ہے بس دیگچے پہ. اب اس میں سے حلوہ بھی نکل رہا ہے، اس میں سے زردہ بھی نکل رہا ہے، اس میں سے بریانی بھی نکل رہی ہے، اس میں سے سالن بھی نکل رہا ہے. اللہ. سبحان. 3 روز 4 روز تک وہ دیگچہ چڑھا رہا اور دن میں 3 دفعہ وہ اس میں سے کھانا نکالتے، پورے 1 لاکھ سے زیادہ کے عوام کو کھلاتے کھانا، اور وہ چلتا رہتا کھانا. تو یہ کرامت آپ کی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ظاہر کی، لکھی ہے کہ آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ تھے. پھر آپ سے 3 دن آپ کی صحبت میں رہے اور کچھ آپ نے ان کو توجہ فرمائی اور کچھ اجازتیں دیں. پھر وہ آگے چلے گئے.
اب جب وہ لوگ چھٹ گئے سب چلے گئے، تو جو خانقاہ کا خادم تھا اس نے کہا حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سب مہمان گئے، وہ سب گئے، اب صرف اتنے لوگ ہیں جو خانقاہ کے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرو، اس پتیلے کو الٹ دو۔ انہوں نے کہا حضرت تو کھانا کہاں جائے گا اس کو؟ آپ نے فرمایا جاؤ بس الٹ دو۔ جب اس کو الٹا تو وہی پانی اور پتے بہ گئے سارے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اٹھا کے پتیلا رکھ دو۔ تو یہ حضرت شیخ نجم الدین قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ تھے ہمارے، آپ کی عمر 200 سال کے قریب ہوئی ہے۔ کچھ روایات میں 190 سال ہے، کچھ میں 200 سال ہے، کچھ میں 175 برس ہے کہ آپ نے یہ زمانہ پایا ہے۔ آپ جو تھے تقریباً آپ کو 20-21 واسطوں سے جو ہے خلافت اور اجازت تھی۔